अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ چند ماہ سے پاکستان میں جو احمدیوں کے ساتھ نہایت سفاکانہ اور بہیمانہ سلوک ہو رہا ہے اور جس کے متعلق زیادہ سے زیادہ شواہد مہیا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان مظالم میں باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے بنا کر حکومت کو ان میں ملوث کر کے پھر جماعت کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ پنجاب حکومت بلا شبہ ان منصوبوں میں اعلی کار بنائی گئی ہے۔ جو اطلاعات مل رہی ہیں اور مزید اور بھی ملیں گی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منصوبہ جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں بنایا گیا اور جماعت اسلامی کی طلبہ کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا گیا، اور جماعت اسلامی کے طلبہ کی مرکزی تنظیم نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا ہے، اور حکومت پنجاب ان کا اعلی کار بنی رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا ہے اور بھی معلومات حاصل ہو رہی ہیں کہ ہر پنجاب کے ضلع میں جماعت اسلامی کا ایک کارندہ یا پولیس میں یا ایڈمنسٹریشن کے دوسرے شعبوں میں موجود ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ایک سے زائد نمائندے بھی موجود ہیں، اور باقاعدہ تنظیم کے تحت ان کو سارے صوبے میں پھیلایا گیا ہے، اور حکومت کے تعاون کے ساتھ ایسے لوگوں کی تقرریاں کروائی گئی ہیں کہ پنجاب کے ہر ضلع میں جہاں بھی جماعت اسلامی کوئی شرارت کروانی چاہے وہاں انتظامیہ میں کوئی نہ کوئی ان کا ایسا نمائندہ موجود ہو جو اس شرارت پر عمل درآمد کرانے میں ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرے۔ ایسے لوگوں کی فہرستیں بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں اور تاکہ ان لوگوں کی شرارت پر نظر رہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ عالمگیر کا تعلق ہے، وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاں دعاؤں کے ذریعے اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کر رہی ہے، وہاں کوششوں میں بھی کسی طرح بھی غافل نہیں رہی، اور خصوصیت کے ساتھ انگلستان کی جماعت اور امریکہ کی جماعت اور کینیڈا کی جماعت ان امور میں پیش ہے، اور دنیا کی رائے عامہ کو ان حالات سے پوری طرح باخبر رکھنے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی مستعدی سے کام کر رہی ہے، یہ جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ اب کچھ دنوں سے کچھ ایسے آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت پنجاب جماعت اسلامی کے اس حد تک زیر اثر نہیں رہی، اور کچھ جماعت اسلامی کے پنجے سے نکلنے کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ربوہ میں مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کو اور مجلس انصار اللہ مرکزیہ کو جو مرکزی اجتماع منعقد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ بھی اسی رجحان کی نشاندہی کرنے والی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک لمبے عرصے تک اجتماعات کا انقطاع رہا۔ اب بھی جو اجازت دی گئی ہے وہ بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ اور بے دلی کے ساتھ دی گئی ہے۔ چنانچہ خدام الاحمدیہ کو یہ تاکید ہے کہ آپ کا اجتماع بیت الاقصی میں ہو اور اس سے باہر کوئی اجتماع نہ ہو،
اور اس پر بھی پابندی یہ ہے کہ کسی قسم کا لاؤڈ سپیکر استعمال نہ ہو۔ اب یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ پاکستان بھر کے نوجوانوں کا اجتماع ہو اور وہ ایک مسجد کے اندر سما جائے، بیت الاقصی خصوصیت کے ساتھ اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ ربوہ کے باشندوں کے لیے بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہاں اس اجتماع کا سما جانا یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بہتری کی طرف چھوٹا ہی صحیح کچھ قدم ضرور ہے۔ اسی طرح انصار اللہ کے اجتماع کو بھی بڑے لمبے عرصے کے بعد اجازت دی گئی ہے۔ جہاں تک ہمارا توکل ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور جہاں تک ان مظالم کے خلاف فریاد ہے وہ بھی خدا تعالیٰ ہی کے حضور میں ہے۔ اور اگرچہ یہ ایک بہت معمولی سا فرق ہے، ایسا فرق نہیں جس کے نتیجے میں دل بے ساختہ ممنون احسان ہونے لگے، مگر ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ادنا سے ادنا احسان کو بھی جذبہ شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ احسان ابھی اتنا معمولی ہے کہ عدل کی حدود بھی پوری نہیں کرتا، اس لیے صحیح معنوں میں لغوی اعتبار سے اس کو احسان کہنا درست نہیں ہے، لیکن وہ جگہیں یا وہ ممالک جہاں سے عدل اٹھ چکا ہو، وہاں عدل کا آغاز بھی ایک رنگ میں احسان کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ بس اگرچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ حکومت پنجاب کا فعل ابھی عدل کے تقاضے پورے کرنے سے بھی بہت پیچھے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو حسن و احسان کی تعلیم دی گئی ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی ہے، ہمیں اس چھوٹے سے احسان کو بھی نظر تشکر سے دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ یہ ممکن نہیں بلکہ غالب گمان ہے کہ اس جذبہ تشکر کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی، اگرچہ حالات یہی بتاتے ہیں کہ اس چھوٹے سے نیک قدم کے بعد یہ خطرہ ہے کہ پھر اس قدم کو واپس کھینچنے کے لیے ایک مہم شروع کی جائے گی، اور وہ جماعت احمدیہ کے دشمن جو حکومت کو ڈرا دھمکا کر اپنے خاص ہتھ کنڈوں کے ذریعے جماعت احمدیہ سے عدل کا سلوک کرنے سے باز رکھتے ہیں، وہ اس معمولی سے اظہار عدل کے بعد ایسی مہم شروع کریں گے جس کے نتیجے میں یہ خطرہ موجود ہے کہ حکومت ان سے مروب ہو جائے۔ لیکن امتثال امر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کہ جو شخص بندوں کا ممنون نہیں ہوتا وہ میرا بھی ممنون نہیں ہوتا، اس لیے جماعت احمدیہ کو اس پر بھی خدا کے شکر کے علاوہ اس حکومت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے عدل کی طرف کچھ معمولی سی حرکت کی ہے۔ اس شکر کے نتیجے میں ان سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں، کسی احسان کی توقع نہیں، لیکن چونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اس کے نتیجے میں بہت دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ کا وعدہ ہے، اور لَأَزِيدَنَّكُمْ میں بڑی شدت کے ساتھ ایک قوت کا اظہار پایا جاتا ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ہوں جو بڑھانے والا ہوں، اور میں یقیناً لازماً تمہیں بہت بڑھ بڑھ کر دوں گا اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے۔ بس چونکہ ہمارے اس جذبہ تشکر میں دراصل خدا کی شکر گزاری کا جذبہ کار فرما ہے اور وہی محرک ہے، اس لیے اس جذبہ تشکر کے ساتھ جب ہم خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت گائیں گے اور اس پر بہت بہت خدا کا شکر ادا کریں گے تو مجھے اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بہت ہی جزا دینے والا خدا اس جذبہ تشکر کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کی بڑھ چڑھ کر ہمیں جزا عطا فرمائے گا۔
میں نے مختلف قسم کے فقیر دیکھے ہیں. بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ زیادہ بھی دے دیں تو ان کے چہرے سے شکر اور خوشی کے اظہار، خوشی کے جذبات ظاہر نہیں ہوتے. ان کے ماتھے پہ سلوٹیں ہی پڑی رہتی ہیں. بعض دفعہ پرانے زمانے میں نے دیکھا ہے کسی فقیر کو 1 روپیہ بھی دو، اس زمانے میں روپیہ بڑی چیز ہوا کرتا تھا، تو وہ کہتا تھا بس یہی دیتا ہے، یہی تھا تمہارے پاس اور کچھ نہیں تمہارے پاس. اور بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک معمولی سی چیز بھی دے دو تو وہ فدا ہونے لگتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اگلی نسلوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا کرے، یہ عطا کرے، تم نے فقیر کا دل خوش کر دیا. ایسے فقیر کے لیے سب کچھ دے دینے کو دل چاہتا ہے. اگر انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے تو یقیناً یہ دراصل خدا تعالیٰ سے ہم میں آیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت کو خدا تعالیٰ کے مزاج سے ایک ربط ہے. ویسا ہی ربط ہے جیسے ہر خالق کے ساتھ اس کی تخلیق کو ایک ربط ہوا کرتا ہے. کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ ہم خدا کی صفات میں شریک ہو گئے ہیں اور خدا جیسے ہیں، بلکہ اس کا یہ معنی ہے کہ جیسے ہر مصور اپنے مزاج اور اپنے تصور کی انتہائی چھلانگ کے مطابق ایک تصویر بناتا ہے اور اس تصویر کے نقوش اس کے ذہن کے نقوش سے ملتے ہیں، اسی طرح خالق کا اپنی تخلیق کے ساتھ ایک گہرا رابطہ ہے. بس جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے شکر کو قبول کرتے ہوئے تمہیں بہت زیادہ دوں گا، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے شکر کا انداز ہے، اور وہی جذبہ تشکر ہے جو نیک فطرت لوگوں میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ امیر ہوں خواہ وہ غریب ہوں، خواہ وہ عطا کرنے والے ہوں خواہ وہ فقیر ہوں. جنہوں نے خدا کے اس حسن سے حصہ پایا ہو ان کے اوپر تھوڑا سا احسان بھی بڑے بڑے رنگ دلاتا ہے، اور وہ جذبہ تشکر سے مغلوب ہو کر دعائیں دیتے ہوئے اس احسان کو قبول کرتے ہیں. بس خدا کی خاطر اگر ہم خدا کے شکر گزار بندے بنیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس عطا کرنے والے سے بہت بڑھ کر جس کی عطا کے نتیجے میں کوئی فقیر اس کو دعائیں دیتا ہے اور اس کا شکر گزار بنتا ہے، اس سے بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے گا. ان فقیر کی دعاؤں کے نتیجے میں جو دل میں بشاشت پیدا ہوتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے اور موتی کے دل میں مزید دینے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، اس سے بہت بڑھ کر، اتنا بڑھ کر کہ اس سے کوئی نسبت ہی نہیں، خدا تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو مزید عطا کرنے کے لیے ایک جوش رکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ حسن و احسان کے ساتھ جذبہ تشکر کو قبول فرماتا ہے. بس جماعت احمدیہ اگر شکر گزار بنے جیسا کہ شکر گزار ہے، اور یہ سال تو ہے ہی خدا تعالیٰ کے فضلوں پر، اس کے حسن و احسان پر، اس کی حمد و ثنا کے گیت گانے کا سال، مگر ایک سال کہنا بھی غلط ہے کہ ہماری تو ساری زندگیاں خدا کے فضلوں کے گیت گاتے ہوئے گزر جائیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. مگر خصوصیت کے ساتھ اس بدلتے ہوئے دور کے ابتدائی آثار کو جذبہ تشکر کے ساتھ قبول کریں اور خدا سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آثار کے پیچھے وہ رحمتوں کی بارش لے آئے یہ جن کی ابتدائی نشانیاں معلوم ہوتے ہیں. یہ جذبہ بھی ہم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھا ہے. آپ کے متعلق روایت آتی ہے کہ جب بعض دفعہ لمبے انقطاع کے بعد بادل گھر کے آتے تھے اور بارش کا پہلا قطرہ گرتا تھا تو حضور اپنے رب کی محبت اور پیار میں اور جذبہ تشکر کے طور پر زبان باہر نکال کے اس قطرے کو اپنی زبان پر لیا کرتے تھے اور حمد و ثنا کے گیت گایا کرتے تھے خدا کی اس رحمت پر. تو بعید نہیں کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کے عشق میں آپ بھی اسی طرح اس احسان کو، جو بظاہر احسان بھی نہیں، احسان سمجھتے ہوئے اس نیکی کے پہلے قدم کو شکر کے ساتھ قبول کریں گے
اور اپنی زبان خدا کے حضور نکال کر اس کی رحمت کے قطرے کے طور پر اس کے حضور پیش کریں گے کہ اے خدا یہ رحمت کا قطرہ ہماری زبان پر گرے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد کثرت سے بارش برسنے لگے۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس جذبے کو خدا تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے میری توجہ آج رات ایک رویا کے ذریعے مبذول کروائی گئی۔ اس رویا میں خدا تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا کہ جماعت احمدیہ کو دراصل خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا چاہیے اور التجائیں کرنا چاہیے اور نتیجے کے لحاظ سے اپنی دعاؤں پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ شاید اس کا پس منظر یہ ہو کہ کل مجھے بعض ایسی اطلاعیں ملی کہ جن کے نتیجے میں معلوم ہوتا تھا کہ ہماری دنیا کی بعض جماعتوں نے حکومت پاکستان پر اخلاقی دباؤ ڈالنے کے لیے غیر معمولی کارروائیاں کی ہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے مجھے رویا میں یہ سمجھایا کہ یہ دنیا کی کارروائیاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تم دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھو اور اسے بڑھاؤ اور اسے مضبوط کرو، تو خدا تعالیٰ یقیناً اپنے فضل و رحم کے ساتھ تمہارے حالات کو تبدیل فرما دے گا اور بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے گا۔ رویا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلام ایک خاص انداز سے پڑھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ کون وہ بدبخت ہوگا جو خدا کے در پہ مانگنے جائے اور پھر نامراد واپس لوٹے۔ اور اس کلام کا اگرچہ اکثر یہ کلام ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کلام کے بعد ایسے مصرے جو رویا میں مجھے یاد رہے اور میں بار بار پڑھتا رہا، بیداری کی حالت میں یاد نہیں رہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام تھا۔ ان مصروں میں سے ایک مصرع خصوصیت کے ساتھ جو بار بار زبان پر جاری ہوا اور دل پر نقش ہو گیا، اس کا مضمون یہ تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت نمائی پہ قادر ہے، جب وہ چاہے گا حیرت انگیز قدرت کے کرشمے دکھائے گا۔ اس لیے دعاؤں کے ذریعے اس پر توکل کرتے ہوئے اس کی رحمت کے قدموں سے چمٹے رہو اور امید رکھو کہ وہ اپنے فضل کے ساتھ حیرت انگیز قدرت کے نشان دکھائے گا۔ اور پھر ایک مصرع وہ جو خاص طور پر میں نے بار بار پڑھا اور دو چار مصروں کے بعد پھر وہ مصرع زبان پر آ جاتا رہا، وہ یہ تھا کہ ہوا مجھ پر وہ ظاہر میرا ہادی، اور ساتھ پھر وہ دوسرا مصرع بھی اس شعر کا فسبحان الذی اخذ العادی۔ لیکن سبحان الذی اخذ العادی والا مصرع ہر دفعہ نہیں پڑھا، لیکن یہ مصرع جو ہے ہوا مجھ پر وہ ظاہر میرا ہادی، یہ تو اس کثرت کے ساتھ میں رات اپنے رویا میں گنگناتا رہا ہوں اور بار بار پڑھتا رہا ہوں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ بار بار دوسرے مصروں سے توجہ اس طرف منتقل ہو جاتی تھی۔ اس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے مہدی بنایا ہے، اور خدا کا ہادی کے طور پر آپ پر ظاہر ہونا یہ بتاتا ہے کہ خدا جو بھی قدرت نمائی فرمائے گا اس سے بہتوں کے لیے ہدایت کے سامان پیدا ہوں گے، اور بار بار اس کا ہادی کے طور پر ظاہر ہونا یہ بتاتا ہے، یہ بڑی عظیم خوشخبری اپنے اندر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا کی ہدایت کے عظیم سامان پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بچڑی کو ذبح کرنے کے متعلق بھی نظارہ دیکھا، اور اسی حالت میں جب میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی ایک اچھی خوبصورت بچڑی لے کے آتا ہے، یا بچڑا ہے لیکن ذہن میں زیادہ بچڑی کا تصور ہے، جو بہت خوبصورت بے داغ صاف ستھری بچڑی ہے، اور اس کو ذبح کرنے کے لیے مجھے میری توجہ کو اپنی طرف نہیں کھینچا گیا، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اپنے حال میں مصروف رہنے دیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی جس طرح تبرک چھری لگا دی جاتی ہے جسم کے ساتھ،
اور پھر ذبح کیا جاتا ہے جانور کو. اس طرح جو شخص بھی اس گائے کے بچڑی کو لے کر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے وہ پاس سے گزرتا ہے اور چھری لمس کرتا ہے میرے بدن کے ساتھ, اور پھر آگے جا کر میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس نے اب اس گائے کو ذبح کرنا ہے. لیکن وہ کسی انذاری رنگ میں محسوس نہیں ہوتا, بلکہ خوشی کے اظہار کے طور پر اس گائے کو میں نے ذبح کر, یہ مضمون میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ گائے ذبح کی جائے گی, یعنی خوشی کے اظہار کے طور پر, نہ کہ صدقے کے رنگ میں. لیکن چھری لمس کرنا جو ہے یہ عموماً صدقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے اس میں دونوں پہلو موجود ہوں. ہو سکتا ہے بعض فتنے ابھی کروٹیں بدل رہے ہوں اپنی ابتدائی حالت میں اور ظاہر ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہوں. اس پہلو سے خدا تعالیٰ کا اس رویا کے ذریعے توجہ دلانا مقصود بھی ہو, مطلب مقصود ہو کہ صدقات بھی دو, دعائیں بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ رکھو. میں نے ربوہ یہ پیغام تو بھجوا دیا ہے کہ میری طرف سے ایک گائے ذبح کی جائے, لیکن چونکہ یہ ایک جماعتی خوشخبری معلوم ہوتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک میں جہاں جہاں جماعتیں موجود ہیں وہاں گائے کی قربانی بھی دی جائے, اور صرف اسی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ گائے کی قربانی میں توحید کا مضمون ہے. قرآن کریم میں جہاں گائے کی قربانی کا ذکر ملتا ہے وہاں دراصل اسی قسم کی بچڑی کا ذکر ملتا ہے جیسی میں نے رویا میں دیکھی. میں نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہی رنگت ہے, لیکن جوان اور باکرہ اور خوبصورت رنگ کی اور اچھی پلی ہوئی بچڑی. اس سے میری توجہ اس طرف بھی مبذول ہوئی کہ دعاؤں کو خالص کرنے کا حکم ہے اور غیر اللہ کی ملونی کو کلیتاً دل سے نکال دینے کا حکم ہے, اور ہمیں یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ یہ دور توحید کے ساتھ چمٹ جانے کا دور ہے. اپنے دلوں کو شرک کی ملونی سے ہر طرح سے پاک کر دو اور کلیتاً خالصتاً خدا کے ہو جاؤ. اسی کے حضور دعائیں کرو, اسی پر توکل کرو, اور ہر وہ امید جو غیروں سے وابستہ ہے اسے خدا کی راہ میں اس رنگ میں ذبح کر دو کہ کوششیں تو امتثال امر میں ہوتی رہیں مگر توقعات محض خدا کے فضل پر ہوں, کسی دنیاوی امید سے وابستہ نہ ہوں. بس اس رویا کا یہ پیغام سمجھتے ہوئے میں تمام جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اصل گائے جو ذبح کرنے والی ہے وہ دلوں میں پیدا ہونے والے شرک کے موہوم خیالات ہیں, اور اس گائے کو ہم سب کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ذبح کرنا ہوگا. یہ نئی صدی کا سر ہے اور اس پہلو سے آج دوبارہ ہمیں توحید خالص پر بڑی قوت اور بڑی شدت اور بڑی وفا کے ساتھ قائم ہونے کی ضرورت ہے. بس یہ رویا جو میں نے رات دیکھی, میں خوب جانتا ہوں کہ یہ رویا کوئی عام رویا نہیں تھی بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی پیغامات پر مشتمل رویا تھی. یہ فیصلہ در حقیقت رویا دیکھنے والے کر سکتا ہے کہ اوہام کے نتیجے میں ہے, طبی رجحانات کے نتیجے میں ہے, یا خاص طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام کا رنگ رکھتی ہے. تو میں نے رویا کے دوران بھی یہ محسوس کیا تھا کہ یہ ایک عجیب رویا ہے جس کا عام طور پر دیکھنا کم سے کم میرے حالات میں بعید نظر آتا ہے. میری سوچوں, میری فکروں کے ساتھ اس مضمون کا اس رنگ میں تعلق نہیں تھا. تو یعنی دعا کے ساتھ تو تعلق تھا, لیکن جس طرح مجھے دکھائی گئی ہے وہ ایک خاص رنگ رکھتا تھا, یہ ایک خاص انداز تھا جس کے ذریعے انسان کو یقین دلایا جا رہا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے پیغام ہے, اسے تم اتفاقی واقعہ نہ سمجھنا. بس اس کامل یقین کے ساتھ میں جماعت کی امانت جماعت کے سپرد کرتا ہوں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل آنے والے ہیں, خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں. اس کی تیاری شروع کریں اور دعاؤں کو تیز کر دیں اور خدا کے ساتھ کامل وفا کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اپنے دلوں کو خدا کے لیے خالص کرتے ہیں.
شرک کی ہر ملونی سے ان کو پاک کر دیں، اور پھر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ فضا میں عظیم تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں، اور ان تبدیلیوں کا معراج یہ ہوگا کہ ہادی خدا ہم پر نازل ہوگا، اور اس کثرت کے ساتھ دنیا میں ہادی کے طور پر نازل ہوگا کہ جماعت کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ذریعے کثرت کے ساتھ قوموں کی ہدایت کے سامان پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پاک تبدیلیوں کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان کا حق شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بارش کا قطرہ جو ہم اپنے دلوں کی زبانوں پر لینے والے ہیں اور لے رہے ہیں، اس قطرے کے بعد خدا تعالیٰ کثرت سے رحمتوں اور فضلوں کی بارشیں نازل فرمائے، اور سارے موسم بدل جائیں، رت بدل جائے، اور ہم خدا کے فضلوں کے گیت گاتے ہوئے اس کی مزید رحمتوں کے نظارے دیکھنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله